बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कोई शक नहीं, रात गए जलसे को रोकने के लिए, रुकावटें डालने के लिए जो जो कोशिशें होती रहीं, डीसी से लेके इंतजामिया से लेके दीगर चीजें, काफिले जिस तरीके से रोके गए, वो तमाम मैं आपको अपडेट देता हूँ। बाकी एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी अपडेट दे रही है। लेकिन क्या साहब, मजेदार खबर यह है कि जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से 9 मई में मुलविस होने का एक सबूत भी नहीं मिला। तो अभी तक सिर्फ आप स्टैंड बाय रहे। जी हाँ, टॉप सिटी केस के हवाले से ये खबर अस्करी जराये के जरिए आई है, जो मैं आपसे बात खबर देने जा रहा हूं। कोई चीज ही नहीं है, चक्कर ही नहीं है। आज की तारीख में, जिस तारीख में मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई सबूत नहीं, लेकिन हुकूमत तो बयानिया बना रही है। 9 मई और फैज हमीद, यहाँ भाई नक्शे नुक्शे तक मिल गए घर से, यहां तक खबरें दे दी गई। और क्या चाहिए आपको? अभी डिटेल देता हूं ना आपके सामने। और सिंध में काफिले रोके गए हैं। और डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब, जो अभी अभी जिनको सजा हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर सजा कलदम की करा दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसी तरह की हरकतें करने की वजह से, पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन करने की वजह से, एमपी उसके ऑर्डर जारी करने की वजह से, तौहीन अदालत के उनके कार्रवाई इनिशिएट हुई थी उनके ऊपर। वो रात को साहब पंटर पंटर ही होता है, जो मर्जी कर लें। तो वो उन्होंने कोई हरकतें की हैं शुरू, उसकी भी कोई तफसील बताता हूँ। पीटीआई एमएनए इसको ऑफर मिलना शुरू हो गई है जी। वो जो मेरी खबर थी ना, अब सामने आ रही है, जो मैं आपको कितने दिनों से कह रहा हूँ कि 5 कम से कम एमएनए इन्होंने तोड़ने हैं पीटीआई के, मगर वो इनके शिकंजे में आ नहीं रहे। इसकी डिटेल भी आपके सामने रखता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखें, बहुत अहम होने जा रही है। अच्छा जी, इस वक्त खबरें, बड़ी बात है, सारा माहौल जलसे का है और जलसे पर ही बात करते हैं। रात गए मिनट ब मिनट सूरत हाल बड़ी तब्दील होती रही। और अहम डेवलपमेंट सबसे बड़ी मुझे जो लगी वो ये थी कि इस्लामाबाद के जो डीसी साहब है ना, उन्होंने एक नई चीज़ छोड़ दी, एक नया शोशा छोड़ दिया, इरफान मेमन साहब जी। वो कहते हैं, और मैं बताऊं, वैसे तो जलसा आज होना ही होना है। आप यकीन जाने, किस दावे से कहूं, जलसा होना ही होना है। इस जलसे को अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस जलसे की इजाजत रियासत ने दी है। 22 अगस्त के जलसे को मुलतवी करने से मशरूत थी इजाजत, ठीक है, ताकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको देखा जाए कि किस हद तक है। इमरान खान साहब कितने काबिल एतबार हैं अपने कहने पे, अपने वादे पे, और एस्टेब्लिशमेंट रियासत कितनी काबिल एतबार है जिसने वादा किया कि आप 22 अगस्त छोड़े, हम 8 सितंबर को आपको इजाजत देते हैं। ठीक है जी, ये तो बड़ा, ये जलसा होना ही होना है, इसमें हुकूमत कोई मसला नहीं है। हाँ, हुकूमत रोकेगी, वो सब चीजें डालेगी। हाँ, रियासती अनासर भी बीच में डलेंगे कि भाई इतना बड़ा शो रजिस्टर्ड ना हो, ग्राउंड होगी बहुत बड़ी, वो इम्पैक्ट ना बन सके, वो चीज ना बन सके, वो जरूर कोशिश होगी। तो जनाब, वो जो साहब है ना, डीसी साहब, वो बड़े मजेदार आदमी हैं। वो टीवी पे आ गए जी, कल रात को, रात गए और टीवी पे आकर कहते हैं कि जलसे की इजाजत, ये तो मशरूत है, और जिसने खिलाफ वर्जी की, जलसे जुलूस से मुतल्लिक कानून का इतलाक होगा, अगर जिसने भी उन शराइत की खिलाफ वर्जी की। यानी वो कहते हैं कि अगर गजट नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी हुई तो एनओसी मंसूख कर दिया जाएगा। ये लोगों को मुतनफिर करने, डराने, घबराने के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है, उनको थोड़ा ये वाली पोजीशन पे लाने के लिए। उन्होंने कहा फिर जलसा नहीं किया जा सकेगा। इजाजतनामा जारी बात उन्होंने दिया, और साथ तलवार भी ये लटका दिया। 41 शराइत है यार, 41 शराइत पर जिस रश को, मजमे को एक्सपेक्ट कर रही है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर अमल करना आसान काम नहीं है। एक ही रूट पे जाना है, दूसरे रूट से आप नहीं हो सकते हो। भाई क्या हो गया है? ये भेड़ बकरियां हैं, कहां की बातें कर रहे हैं? ये कहां, ये मकबूजा कश्मीर में जाके जलसा कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? वो रियासत मुखालिफ, ये तो हर एक को इजाजत देते हुए होता है। ये तो हर एक को होता है, लेकिन ये क्या चीज है भाई, जिस तरीके से आप इजाजतें दे रहे हैं और आप साथ साथ डरा रहे हैं। जलसे का वक्त मुकर्रर है, 4 बजे शुक्र है, 7 बजे सबको निकालना हो, क्या कर रहे हो यार? फिर बोला जलसा तो होना ही होना है, लेकिन ये जो बातें कर रही है ना, जलसा कामयाब होगा तो उसके बाद इन्होंने जो एफआईआर देना है, ये हुकूमत या ये उसके अलावा जरा करना चाह रही है। अगर पीटीआई के अरकान ने तयशुदा खिलाफ वर्जी नहीं की तो इन पर सजा का इतलाक होगा, यानी एफआईआर दर्ज होंगी। स्टेज पे जो लोग होंगे उनकी लिस्ट देनी होगी, जलसा वक्त पर ख़त्म करना होगा, मतलब 7 बजे। फिर वही चीज़, और रूट की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लेंगे कोई पक्ष भाई। और मजे की बात सुने, किस तरह डराने की कोशिश है।
عرفان صدیقی صاحب نے اچانک سے یہ نہیں ایک بل پیش کر دیا تھا سینٹ میں کہ جو اسلام آباد میں جلسہ بغیر اجازت کرے گا 3 سال قید، دوسری بار کوشش کرے گا اس کو 10 سال قید. اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا صدر مملکت آصف زرداری صاحب نے. سارے رلے ہوئے ہیں سر. آصف زرداری صاحب نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا صدر مملکت صاحب نے. اب یہ لگے ہیں پی ٹی آئی کو ڈرانے کے لیے. پی ٹی آئی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہونا ان چیزوں کا. یہ یوں ہاں یہ جو گرا ہے نا یہ منہ سے کھولنی پڑی ہے نون لیگ کو، کیونکہ ٹیبل سے ٹرن ہونی ہے. یہ تو ناممکن بات ہے. کل کو کیا کریں گے اس قانون کے ساتھ نون لیگ والے؟ وہ کیسے جلسہ کریں گے؟ یہ بڑا مزیدار کام ہو جانا. تو بہرحال اب دیکھیں نون لیگ کو نقصان ہوگا مستقبل میں. مجھے تو اس کے علاوہ کچھ، میں نے جتنی اس سیاست کو، پاکستان کی پالیٹکس کو، ٹیبلز کو ٹرن ہونا، حکومتوں کا جانا آنا، جتنا میں نے آبزرو کیا نا، اس میں جس نے یہ قانون بنایا نا اس قسم کے، تو یہ کام ضیاء الحق نہیں کر سکے، یہ کام پرویز مشرف نہیں کر سکے، یہ کام ایوب خان نہیں کر سکے، یہ کام سول حکومت کر رہے ہیں. آزادی اظہار رائے پر پابندی، جلسے جلوس پر پابندی. اسلام آباد میں جلسے پہ 3 سال قید، اور ڈی سی میں ہوتا تو کبھی کوئی 3 سال قید ہوتی ہے؟ لندن میں ہوتا تو کیا 3 سال قید ہوتی ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ مگر بہرحال یہ سمجھ رہے کہ بہت زبردست قسم کی ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے. چلے ٹھیک ہے، وہ یہاں ہو گئے. تو ادھر جلسے کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے، جو رکاوٹوں والا معاملہ وہ ہے کراچی سے پی ٹی آئی کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے نا حلیم عادل شیخ صاحب کی قیادت میں جو کارکن آ رہے تھے نا انہیں حیدرآباد میں روکا گیا، جبکہ میر پور خاص سے بذریعہ ٹرین سفر کر کے کارکنوں کو نواب شاہ میں حراست میں لے لیا گیا. اور یہ حلیم عادل شیخ صاحب خود رپورٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بھی یہ شکایت کر رہی ہے. لوگوں کو روکا جا رہا ہے، رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، ڈرایا جا رہا ہے. میں نے بولا ایک بھرپور بہت بڑا شو کرنے سے روکنا، اور شو ہونا بڑا تگڑا ہے سر، شو ہونا بڑا تگڑا، یہ والی چیز ہے. اچھا لوگوں کو بہرحال اچھا ہر طریقے سے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ، اور ہاں اور سنیں، پوسٹیں رات کو جعلی لگائی سوشل میڈیا پر، اور وہ پوسٹیں لگائی گئی ہیں کہ جلسہ ملتوی ہو گیا ہے، 8 ستمبر کا جلسہ ملتوی ہو گیا، اب یہ 22 ستمبر کے جلسے پہ چلا گیا. باقاعدہ یہ پوسٹیں ویریفائڈ اکاؤنٹ کے ساتھ یہ لگائی گئی. سر مطلب فل ٹائم کھیل کھیلا جا رہا ہے. وہ اتنی تھرتھلی ہے نا اس جلسے کی، میں تو اس کو انجوائے اتنا کر رہا ہوں. اتنی تھرتھلی ہے میں بیان نہیں کر سکتا. بڑے پریشان ہیں. 8 فروری کو بھی انہوں نے یہی سوچا تھا بلے کا نشان لے لیں گے، انہوں نے یہی سوچا تھا کہ بھائی پھر کون ووٹ ڈالنے کے لیے. لوگوں نے اپنا امیدوار ڈھونڈ کر ووٹ دیا. یہ اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو بھی پتا اور اداروں میں بیٹھے لوگوں کو پتا، لوگوں نے اپنا امیدوار ڈھونڈا ہے. یہ پہلی بار تھا کہ ہمیشہ ہر الیکشن میں امیدوار ووٹر کو ڈھونڈتا ہے، اس بار یہ ووٹر امیدوار کو ڈھونڈ رہا تھا. پولنگ ایجنٹ نہیں تھے، پھر بھی پی ٹی آئی کامیاب ہوئی تھی. انہوں نے اس وقت بھی یہ سمجھا تھا، اور اب بھی یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح کی افواہیں ڈال کے کہ 8 ستمبر کا جلسہ ملتوی ہے. نہیں جی نہیں، کلیئر ہے. اور جو میں تو سوشل میڈیا کے مناظر کو دیکھ کے بولوں، جو رات کو جو ادھر اس گراؤنڈ کے اندر جو ماحول بنا ہوا تھا وہی ایسا لگ رہا تھا کہ جلسہ ہو گیا. تو مجھے کوئی ایسی آر نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہی کہ یہ جلسہ ناکام ہوگا یا ایک جلسے کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ ہوگی. اچھا جی، دیگر خبروں کی بات کروں تو کچھ لوگ بڑا دعویٰ کر رہے تھے، اسپیشلی ابصار عالم صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ 9 مئی کے حوالے سے نا فیض حمید صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کے گھر سے نقشے تک برآمد ہوئے، پورا پلان تک برآمد ہوا کہ 9 مئی میں کس طریقے سے آرمی کی تنصیبات پر حملے کرنے ہیں، پی ٹی اے انڈرسٹینڈنگ، اور یہ ساری چیزیں یہ ابصار عالم صاحب کی تھی. پتا نہیں ابصار عالم صاحب کو کیا ہو گیا. نہیں، واک کے دوران ان کو ایک بار نشانہ بنایا گیا تو وہ اس کا غصہ تو، اور وہ فیض حمید پر لگاتے ہیں سارا. اور لیکن انصار عباسی صاحب بالکل مختلف سٹوری سنا رہے ہیں. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جب فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا تو مجھے بتایا گیا، ظاہر بات ہے عسکری ذرائع نے بتانا، گرفتار فوج نے کیا نا، پولیس نے تھوڑی گرفتار کیا. انہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو مجھے بتایا گیا کہ 9 مئی کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے خلاف. کل پرسوں پھر میں نے اپنے اس ذرائع سے بات کی، ڈیفینیٹلی عسکری ذرائع، کل پھر میں نے ان سے بات کی تو پھر انہوں نے کہا، پھر کل پرسوں پھر میں نے بات کی 9 مئی اور آرمی چیف کی بغاوت سے متعلق، تو دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کنفرم نہیں کیا. میں نے کہا ابھی تفتیش ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. یعنی سر 9 مئی پر آج کی تاریخ میں فیض حمید کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اس حد تک کنفرم ہے۔ اور یہاں انصار عباسی صاحب اپنا ان پٹ دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر فیض حمید پر 9 مئی پر ثبوت ہوتا تو اس حد تک انتظار نہ کیا جاتا۔ 15 مہینے تک ثبوت نہیں ملا تو اب کہاں ڈھونڈو گے میاں؟ انہوں نے اتنا انتظار نہ کیا جاتا، یہ فوج ہے اور یہ فوج کی کسٹڈی ہے، ٹاپ سٹی تک ہی رہے سب سے زیادہ مناسب ہے۔ یعنی ابھی تک 9 مئی کے حوالے سے فیض حمید کے خلاف کوئی نہیں، لیکن بھائی مجھے بتائیں پھر یہ حکومت بیانیہ کیسے بنا رہی ہے فیض حمید صاحب کے خلاف؟ کیا بنا رہی ہے؟ کون سا بیانیہ بنا رہی ہے کہ فیض حمید 9 مئی یہ وہ تنصیبات؟ 15 مہینے میں ثبوت نہیں ملا، انہوں نے پلے بھی کچھ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی چکر ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ آگے آتا ہوں جی، اسد کیسر صاحب نے انکشاف کیا، اور جو میں بہت پہلے کر چکا تھا کیونکہ میری تو ان لوگوں سے بھی بات ایک دو سے ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے ہمارے ساتھ۔ تو شروع سے ایک پاکستان کا رویہ ایک وتیرا رہا ہوا نا کہ پیسے دے کے دھمکا کے ڈرا کے ویڈیو شیڈیو آڈیو واؤ یہ وہ سب کر کے جو طریقہ ہے اس طرح کیا جائے۔ اسد کیسر صاحب انکشاف کرتے ہیں کہ ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لالچ دیا جا رہا ہے کہ مرضی کی قانون سازی کے حق میں ووٹ دیں۔ میں واضح کر دوں یہ پاکستان کو ایک نئی جنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی کو لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ جھانسے میں نہیں آ رہے، وہ الٹا اپنی قیادت کو رپورٹ کر کے بتا رہے ہیں، وہ پارٹی کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں، مولانا صاحب ووٹ دیں گے، 5 ووٹ کی اور ضرورت ہے 2/3 میجورٹی کے لیے، پھر وہ جو ایک آئینی پیکج ہے وہ بنانا ہے، وہ 5 ووٹ پی ٹی آئی کے چاہیے انہیں، پورا زور لگا رہے ہیں۔ سر اب اتنا آسان کام نہیں ہے، اس بار بندہ توڑنا بہت مشکل ہے، تو بھائی اللہ جو حال ہوگا اب ناقابل یقین۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ پاکستان سلامت رکھے، اللہ پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔